نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہم نے کل جب سورہ ناس کی تفسیر شروع کی تو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ جانا، اس کا پس منظر جانا کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جو سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ان دونوں کا جو اگر ہم ان کی تفسیر دیکھیں گے، ان کا میننگ دیکھیں گے تو دونوں ہی آیتوں میں، دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے حسد ہیں اس سے اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کی جاتی ہے، دنیا کا شر سے، جادو ٹونے سے، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ہم جو سورہ ناس پڑھ رہے ہیں اس میں جو انسان کا نفس ہوتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ جو شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اس سے باہر آنے کی انسان کوشش کرتا ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو نازل ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا تھا اور اس جادو سے بچنے کے لیے، اس جادو سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو کوئی اور جو اذکار پناہ مانگنے کے لیے اللہ سے رسول اللہ کیا کرتے تھے وہ اس کو چھوڑ کر یہ پابندی سے کرنے لگے، مطلب پابندی سے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سویا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ بھی آپ کو حدیث کے تھرو بتا دیا گیا تھا، اور ہم نے 3 آیتیں کمپلیٹ کی تھیں جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کو کہنا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ رب الناس کی، یعنی لوگوں کے رب کی، یعنی تمام لوگوں کے رب کی۔ ملک الناس یعنی جو مالک ہے لوگوں کا، اور الہ الناس جو معبود ہے لوگوں کا۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے معبود۔ تو یعنی جو اللہ ہے، یعنی ایک اللہ کی یہاں پہ 3 کوالٹیز بتا دی گئیں کہ وہی اللہ جو ہے رب ہے، وہی مالک ہے، اور وہی معبود برحق ہے، یعنی اس کی ہی عبادت کی جاتی ہے اور اسی کی پناہ میں آنا انسان کو چاہیے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 4 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 4، 5 اور 6 ان تینوں کا پہلے میں آپ کو میننگ بتا دیتی ہوں، پھر ان تینوں کا جو تفسیر ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے مطلب فرام، جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شر یعنی جو برائی ہوتی ہے، ہم نارملی بھی اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ شر یعنی برائی۔ وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو، یعنی جو چیز وسوسہ ڈالتی ہے اسے کہا جاتا ہے وسواس۔ اور خناس کہا جاتا ہے، خناس ویسے تو شیطان کو کہتے ہیں، شیطان کا نام بھی کہا جاتا ہے کہ خناس ہے، لیکن خناس کا میننگ ہوتا ہے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا، بار بار حملہ کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اسے کہا جاتا ہے خناس۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، چھپ کر
ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ صرف ترجمے سے پوری بات کو سمجھنا پاسبل نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 5 میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو، یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں یعنی ان، صدور کا مطلب ہوتا ہے دلوں میں، دل جو دل کی جمع، دل کا پلورل ہوتا ہے صدور۔ الناس، ناس کا مطلب آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے ابھی تک، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، لوگوں کے دلوں میں، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے کیا کہا؟ اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ کون ہے وہ؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس، من کا مطلب ہوتا ہے فرام، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جنتی یعنی جنات میں سے، والناس اور لوگوں میں سے، یعنی چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا پھر وہ انسانوں میں سے ہو۔ اب یہاں دیکھیں وسوسہ ڈالنے والے کو، شیطان کے لیے یہاں پر یہ بھی کہا چاہے تو وہ جنات میں سے ہو سکتا ہے یا پھر وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، اس کو ڈیپلی اس کو انالائز کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرنا شروع کرتا ہے، عبادت میں ہر لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں، عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ہر لمحہ اللہ کے حضور پیش ہونا، ہر لمحہ اللہ کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا، ہر لمحہ اللہ کے حکم کو بجا لانا، ہر لمحہ یہ سوچنا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس کے اکارڈنگ کام کرنا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ ٹھیک ہے، عبادت میں نماز آتی ہے، عبادت میں روزہ آتا ہے، لیکن روزہ اور نماز ہی صرف عبادت ہے ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عبادت کے فارمز ہیں، ڈفرینٹ فارمز آف عبادہ ہیں، لیکن ہم انہی کو صرف عبادت کہیں ایسا نہیں ہے۔ ہر لمحہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ تو خیر جب انسان عبادت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے، اب شیطان ایک صفت کا نام ہے، صفت کہتے ہیں کیریکٹرسٹک کو، کوالٹی کو۔ ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے وہ ایک کوالٹی کا نام ہے جو جنات میں تو ہوتی ہے لیکن انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ انسانوں میں کیسے ہوتی ہے؟ وہ انسان جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، وہ انسان جو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، وہ ہوتا ہے شیطان۔ وہ انسان شیطان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس بھی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اس سٹیپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ارے واہ آپ قرآن کی تفسیر سیکھ رہی ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے ارے قرآن کی تفسیر سیکھ کر کیا کر لو گے، ہے نا، بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اپنے بچوں کو سنبھال لو، اپنے گھر کو سنبھالو، وہی بہت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو 19-20 سال کی بچیاں ہوں گی اور وہ اگر اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہیں اور پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، حجاب کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو ان کے آس پاس لوگ کہنے لگتے ہیں یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ اتنا ایسے چینج کیوں ہو گئی، پہلے کتنی اچھی تھی اور سب پارٹیز وغیرہ میں جاتی تھی، ابھی کیسے چپ چپ رہنے لگی، ابھی اس کو کیا ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یا کچھ آپ کی فرینڈز ایسی ہوں گی کہ آپ کا کلاس کا ٹائم ہے اور وہ آپ سے آ کر بولیں گی کہ چلو موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، کلاس چھوڑو، کلاس کر کے کیا کرنا ہے، چلو باہر گھوم کر آتے ہیں۔ تو یہ جو صفت کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اسے اگر ہم ہماری زبان میں مطلب قرآن کے الفاظوں میں اگر اللہ نے جو صفات بتائی ہیں اس میں دیکھا جائے تو کیا ہوگا، وہ شیطان قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن میں آپ نے جو 6 آیت دیکھی تھی، 6 آیت میں کیا کہا گیا، من الجنتی والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور وہ لوگوں میں سے بھی ہیں۔ تو
تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے اور اس کی اطاعت کرنے سے روکیں۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کوئی حکم کو مان لینا، اور ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حکم کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے آرڈر دیا اور وہ آپ کام کرنے بیٹھ گئے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہی ہے۔ آپ کی جو مما ہیں انہوں نے آپ کو آرڈر دے دیا کہ اب آپ کو گھر کی صفائی کرنا ہے، اب آپ کا دل نہیں ہے تب بھی آپ کریں گی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں احکام، آرڈر، حکم۔ لیکن اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا۔ لائک آپ کسی ٹیچر کو بہت پسند کرتے ہو، یا آپ کی موم کا ہی آپ کوئی کام ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ ان کے جیسے ہی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ان کا بنایا ہوا کھانا، فار ایگزامپل کوئی سے ڈش ہے آپ کو بہت پسند ہے، آپ ویسے ہی بناؤ گے۔ یا کوئی ٹیچر ہوتی ہے، کئی بار جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اتنی پسند آتی ہے کہ ہم اس کی طرح سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس کی طرح سے ہم لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو ہم ایکٹ کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے فالو کرنا۔ وہ ہمیں ٹیچر نہیں کہتی کہ ہم اس کی طرح بولیں، یا ہماری مما ہم سے نہیں کہہ رہی کہ وہ والا کھانا تم میری طرح بناؤ، اسے ہم فالو کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا۔ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی چیزوں کو دل سے اپناؤ، بنا کسی حکم کے۔ حکم تو ہے، نماز پڑھنا حکم ہے کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے، آپ بیمار ہو تب بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن اطاعت کرنا وہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آئی ہیں اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کیا یہ فرض ہے کرنا یا یہ مستحب ہے، پسندیدہ کام ہے، نہیں، آپ کہو گے کہ بس کہیں بھی یہ بات آئی ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اطاعت وہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ جو جھبا پہنے ہوئے تھے اس کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا، تو وہ صحابی نے ہمیشہ اپنا اوپر کا وہ بٹن کھول کے رکھا کہ رسول اللہ نے اوپر کا وہ جو بٹن تھا وہ کھولا تھا تو میں بھی کھلا رکھوں گا۔ اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو شیطان ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنات میں سے ہوں، وہ یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو اس کام سے روکا جائے۔ یہاں پر آیا ہے وسواسل۔ وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے دل کے اندر برے خیال کا پیدا ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا ایک وسوسہ آ رہا ہے ہمیں، وسوسے سے کیسے بچیں؟ تو وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ نماز کے ٹائم آتا ہے وسوسہ، شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس وسوسے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسوسے کا مطلب ہوتا ہے برے خیالات کا پیدا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی وہ شیطان جو آپ کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، اور کیا کہا؟ خناس، یعنی بار بار حملہ کرتا ہے۔ اب جو شیطان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے اوپر بار بار حملہ کرتا ہے۔ ایک بار حملہ نہیں کرتا ہے کہ ایک بار حملہ کیا اور حملہ کر کے چپ ہو گیا، نہیں، وہ آپ کے اوپر بار بار حملہ کرتا ہے، بار بار حملہ ور ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ لائک آپ یہ کلاس جوائن کرتے ہو، ٹھیک ہے، اب یہ کلاس آپ نے جوائن کی، آپ نے ایک دن سوچا کہ آج آپ جوائن نہیں کر پائے، آپ کو لگا کہ اٹس اوکے، نہیں کیا، کوئی خاص تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوڑ دیتی ہوں میں۔ اب شیطان نے دیکھا کہ اچھا یہ تو کمزور پڑ گئی، اب یہ تفسیر نہیں کرے گی، تو وہ آپ کو اس چیز میں مضبوط کرتا جائے گا کہ اچھا اب تو چھوڑ ہی دینا ہے، اب تو یہاں سے لیو ہی کر جانا ہے، اب تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ وہ آپ کو اتنے ایکسکیوزز دے دے گا، شیطان اتنے ایکسکیوزز دے دے گا کہ آپ فائنلی وہاں سے ایگزٹ کر جاؤ گے۔ لیکن وہ ایک بار میں نہیں کرے گا ایسا۔ ایک بار آپ کمزور ہوئے، اس نے آپ کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ مضبوط ہو گئے، آپ نے کہا کہ نہیں لنک آیا ہے، چلو جوائن کر لیتے ہیں، آپ نے جوائن کر لیا، وہ کمزور ہو گیا شیطان۔ لیکن پھر آپ نے کسی ریزن سے، آپ کی فرینڈ آ گئی یا آپ کو کوئی کام آ گیا، آپ آدھی کلاس چھوڑ کے چلے گئے، شیطان پھر خوش ہو گیا کہ ارے اس نے تو آدھی کلاس چھوڑ دی،
ٹھیک ہے، میں صرف اس کلاس کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اچھا کام آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب اللہ کی محفل میں بیٹھتا ہے، مطلب جب اللہ کی باتیں کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی محفل میں اس انسان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کتنی اچھی محفل میں بیٹھا ہے، اور میں اس سے اچھی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس سے اچھی محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں۔ تو یہ تو اپنے آپ میں ایک عبادت ہو گئی کہ ہم اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ عبادت میں آتا ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے وسواس الخناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والا شیطان، جو بار بار پیچھے ہٹ کر حملہ کرتا ہے، پیچھے ہوتا ہے اور پھر واپس آ کر حملہ کرتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے کیا کرتا ہے شیطان؟ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالتے ڈالتے اس کے دل کے اندر وہ برائی جو ہے وہ پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اگر وہ اس برائی پر قابو پا لیتا ہے تب تو وہ اس سے جیت جاتا ہے، نہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا جو نفس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا، نفس آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے، نفس پہ قابو کرنا۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس جو ہوتا ہے وہ انسان کی اس خاصیت کا نام ہے جو انسان کو نیکی یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، یا تو اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف۔ ٹھیک ہے، نفس اپنے آپ میں کچھ نہیں کرتا، وہ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے۔ نفس نہ تو اچھا ہوتا نہ برا ہوتا، وہ سچویشن کے اکارڈنگ مولڈ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس ایسا بھی ہوتا ہے یا تو وہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ ندامت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اور نفس یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر لیتا اس کو افسوس ہی نہیں ہوتا، اس کو کوئی کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، نفس یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، نفس پتہ ہے آپ کو کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ نفس کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے 3 طریقے کا۔ ٹھیک ہے، 3 طریقے کا نفس ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے نفس امارہ، آپ لوگ چاہیں تو یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ادروائز آپ لوگ ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں۔ پہلا نفس ہوتا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو ہمیشہ گناہوں کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، جو ہمیشہ صرف برا ہی برا سوچتا ہے، ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی برائی ہے وہ انسان کرتا ہے، ہر برے کام کو انسان کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور اس کے بارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان النفس الامارۃ بالسوء، انا یعنی بے شک، النفس النفس الامارہ نفس سکھانے والا، بالسوء برائی کی طرف، یعنی بے شک وہ نفس جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس امارہ، اس کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ نفس جو برائی کی طرف لے کر آتا ہے، صرف برا سوچتا ہے، برا ہی کرتا ہے انسان، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اس کے بعد ایک دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، جس کے بارے میں سورہ قیامہ میں آیا ہے آیت نمبر 2 میں۔ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ سے کوئی برائی ہو گئی، آپ سے کوئی غلط کام ہو گیا، لیکن جیسے ہی کوئی غلط کام ہوا آپ نے فوراً توبہ کی، اور جیسے ہی آپ نے توبہ کی کیا ہوتا ہے؟ آپ اس چیز سے اوپر آ جاتے ہو، آپ اس چیز سے الگ ہٹ جاتے ہو کہ بھائی میں نے توبہ کر لی اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا، کیونکہ آپ نے گناہ کیا تھا لیکن آپ نے اس سے توبہ کر لی۔ صحیح مسلم کی حدیث 6958، یہ آپ کو سناتی ہوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی نسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے،
یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، جس نے اپنا زاد راہ اور اپنی پانی کی بڑی مشق کو اونٹ پر لادا، یعنی اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے کیا کیا کہ اپنا سارا مال اور پانی جو بھی کچھ تھا وہ ایک اونٹ کے اوپر رکھا، ٹھیک ہے، اور سفر پر چل پڑا۔ اور جب وہ ایک چٹیل میدان پر تھا تو اسے دوپہر کی نیند آئی اور وہ اترا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹ گیا۔ اب جب وہ جاگا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کو اس کا جو اونٹ تھا وہ نظر نہیں آیا۔ اب آپ لوگ امیجن کیجئے، جب پہلے لوگ چلتے تھے تو دور دور تک کچھ نہیں ہوتا تھا، چٹیل میدان ہوتا تھا، ریگستان ہوتا تھا، کہیں پانی نہیں ہوتا تھا، کہیں کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں کسی انسان کا اونٹ اس کا پانی اور اس کا سارا سامان لے کر چلا گیا تو وہ سوچیں اس آدمی کے اوپر کیا بیتے گی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ ایک ویران جگہ پہ، آپ کا والیٹ، آپ کے کریڈٹ کارڈز، آپ کا کھانے کا سامان، آپ کا پانی، سب کچھ چلا گیا۔ لیکن جب اس انسان نے یہ سوچا کہ اب تو مجھے کچھ واپس نہیں ملنے والا، اور اسی وقت اس انسان کا اونٹ چلتا ہوا واپس آ گیا اور سارا جو بھی اس پہ سامان تھا وہ بھی تھا، تو کیا ہوگا؟ اس انسان کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ آپ امیجن کیجئے، آپ یہ امیجن کیجئے کہ آپ کا بہت ساری دولت، آپ کا بہت سارا سونا آپ کا گم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آل آف اے سڈن وہ آپ کو، جب کوئی امید ہی نہیں تھی کہ وہ آپ کو واپس ملے گا اور آپ کو وہ واپس مل جائے، تو آپ کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ تو اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جب یہ آدمی اپنی سواری کو اس کی اصل حالت میں پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بندے کو جتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، اللہ سے جب ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے تو ہمیں یہ امید ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو، ہماری توبہ کو ضرور قبول کریں گے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4244 کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ، ایک بلیک کلر کا ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور جب کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے اریزر سے کیسے مٹ جاتی ہے نا چیز، تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو واپس وہ ڈاٹ آ جاتا ہے۔ اب اس نے توبہ نہیں کی، دوبارہ گناہ کیا، دوبارہ گناہ کیا، گناہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، تو کیا ہوا؟ اب وہ گناہ کرتا جائے گا تو وہ جو ڈاٹ ہوگا وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اتنا سٹین اس کا ہارڈ ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ سے پھر اریز نہیں ہو پائے گا، مٹ نہیں پائے گا۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ جو گناہ ہے ہمارے لیے اریزر ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ڈیلیٹ بٹن ہے وہ۔ جیسے ہی ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، اریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم دوبارہ گناہ کرتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ واپس سے مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو گناہ ہونے پر ندامت کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے کہتی ہے، وہ نفس جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا اور میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا جو نفس ہے، 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، اور تیسرے نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ مطمئن ہم ورڈ سنتے ہیں نا، میں بہت مطمئن ہوں، آج سکون میں ہوں، تو نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جب انسان برے کام کرتا ہی نہیں ہے، یعنی نیک کاموں میں ہی لگا رہتا ہے، جب انسان کا نفس وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یعنی نیک کام میں لگا ہے، کوئی برائی اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہلکی بلکی برائی خیال اس کے دماغ میں آ بھی جاتا ہے تو وہ اس کو استغفار پڑھ کے اپنے دماغ سے نکال دیتا ہے، تو وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ اور اس کے بارے میں سورہ فجر میں آیا ہے کہ یا ایھا النفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔
اس حال میں کہ تو راضی اور خوش ہونے والی ہے، بس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس نفس کو جو نفس مطمئنہ ہے کہ اے نفس تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو راضی اور خوش ہونے والی ہے، بس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، یعنی نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ نفس جو بالکل مطمئن ہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ نفس دنیا میں سے جب جاتی ہے، یعنی جب اسے فرشتے لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر آپ دیکھو تو جنت سے بڑھ کر انسان کے لیے کامیابی کچھ نہیں ہے۔ انسان یہ کہتا ہے نا کہ کامیابی کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اچھا گھر، بنگلہ، گاڑی، پیسہ، بینک بیلنس یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، یا جس کے بہت سارے بیٹے ہوں وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت کامیاب ہوں دنیا میں، میرے 3 بیٹے، 4 بیٹے، 5 بیٹے ہیں۔ تو کامیابی، اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے کہ جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ، تو وہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی۔ امیجن کیجئے کہ حشر کا میدان ہے، آپ کھڑے ہو، ٹھیک ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، آپ کا رپورٹ کارڈ آپ کے ہاتھ میں دیا جانا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے پاس یعنی جنت، ایک طرف لکھا ہے فیل یعنی جہنم۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا رپورٹ کارڈ کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، جنت لکھا ہے یا جہنم لکھا ہے، پاس لکھا ہے یا فیل لکھا ہے۔ آپ بس پریشان ہو کہ کیا لکھا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے آگے والے کے رپورٹ کارڈ میں فیل لکھا ہے، وہ چلا گیا جہنم میں، اس کے بعد والا فیل جہنم میں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے رپورٹ کارڈ میں مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے، کہ پاس لکھا ہے کہ فیل لکھا ہے، اور آل آف اے سڈن جب آپ کا نام پکارا گیا اور آپ کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ ملا اور اس میں لکھا ہے پاس، آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ تو وہ ہوتی ہے اصل کامیابی، اسے کہتے ہیں کامیاب انسان، فلاح پانے والا، انہیں کہتے ہیں مفلحون، فلاح پانے والے لوگ جو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے جو 3 نفس ہیں، نفس امارہ بھی آپ کا اپنا ہی نفس ہے، نفس لوامہ بھی آپ کا اپنا ہی نفس ہے، نفس مطمئنہ بھی آپ کا اپنا ہی نفس ہے۔ اب اٹ ڈپینڈز اپون یو، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس نفس کو نفس امارہ بنانا چاہتے ہیں یا نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ کا نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے تو وہ اس بیچ میں رہتا ہے کہ یا تو وہ امارہ کی طرف چلا جائے یا پھر مطمئنہ کی طرف چلا جائے۔ کیونکہ جب آپ گناہ کرتے جاتے ہو اور پھر اس پر توبہ کرتے ہو، اس پہ ندامت کرتے ہو، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ توبہ کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہو، اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہو، اس پوائنٹ پر اپنی لائف میں پہنچ جاتے ہو کہ پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں، اب مجھے گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے کلام کو آپ سنتے رہتے ہو، جس میں آپ ابھی آپ اس کے بارے میں سنو گے، حجاب کے بارے میں سنو گے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں سنو گے، تب آپ کا دل کرے گا کہ نہیں، اب میں یہ غلط کام کر ہی نہیں سکتی۔ جب آپ پیرنٹس کے حقوق کے بارے میں سنو گے، آپ کو لگے گا کہ نہیں، یہ برائی اب میں اپنے اندر لا ہی نہیں سکتی۔ آپ کا دل خود بخود اس سے، ان برائیوں سے ہٹتا چلا جائے گا۔ تو جب ایسا ہوتا جائے گا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کا نفس ایک دن نفس مطمئنہ کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 طرح کے نفس ہیں، یہ کہاں ہیں؟ یہ تینوں ہمارے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں ہی ہمارے اندر ہیں، لیکن ہمیں یہ اپنے اوپر ہمارا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کون سا نفس بناتے ہیں۔ اب یہ جو شیطان ہے، جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو شیطان ہے، جو خناس ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہی بار میں حملہ آور نہیں ہوتا، بلکہ دھیرے دھیرے وہ حملہ کرتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم نے پڑھا نا حدیث میں کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو ایک دھبا لگتا ہے اس کے اوپر، ایک چھوٹا سا نقطہ لگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ استغفار کرتا ہے وہ جو دھبا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔
اب پھر اس کے بعد پھر وہ وہی آپ کے اوپر ایک حملہ کرتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے وسواس الخناس۔ اچھا، یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ خون جیسے ہمارے رگوں میں کیسا بہتا ہے، اسی طرح سے یہ جو شیطان ہے یہ بھی ہماری رگوں میں بہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2035 کہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ آپ کی جو وائف تھی وہ آپ سے صفیہ بنت حوئی، وہ آپ سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر آپ سے باتیں کی۔ جب آپ واپس جانے لگیں تو رسول اللہ نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ یہاں پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا۔ دوسری بات یہ کہ ضروری کام کے لیے اگر آپ اعتکاف میں بھی ہو تو وہاں سے نکل کر جا سکتے ہو اگر بہت ضروری کام ہے، جیسے رسول اللہ کو اپنی وائف کو چھوڑنے جانا تھا تو، اور گھر بھی ان کا قریب ہی تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچی تو 2 انصاری آدمی ادھر سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، یعنی یہ حضرت صفیہ کو لے کر جا رہے تھے اور وہاں پہ 2 انصاری صحابی تھے، رسول اللہ نے ان کو سلام کیا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو تم کسی سوچ میں نہ پڑ جانا، تم یہ نہ سوچنے لگنا کہ میں کس عورت کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ تو میری بیوی صفیہ ہے۔ اب آپ سوچیں، اللہ کے رسول جن کے بارے میں کبھی کوئی غلط سوچ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اللہ کے رسول اپنا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ دیکھو کچھ غلط نہ سمجھنا کہ کون سی عورت ہے، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حوئی ہے۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے کبھی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ بڑے ہی وہ حیران ہو گئے کہ مطلب رسول اللہ نے اس طرح کی بات کیسے کی، جس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ اب میں نے اس لیے تمہیں یہ بتا دیا کیونکہ میں تو ہوں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے جانتے بھی ہو، لیکن یہ جو شیطان ہے نا، یہ تو انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، کہیں تمہیں اس بات کا کوئی غلط فہمی نہ ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ شیطان جو ہوتا ہے کس طرح انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، تو آپ اور ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ بتائیے کیسے بچ سکتے ہیں ہم شیطان سے؟ جی، شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ مائک انمیوٹ کر کے بتائیے۔ استغفار، ویری گڈ، استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ شائستہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی، استغفر اللہ کرتے رہنا، استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنا ہے، کیونکہ شیطان سے بچنا ہمارے لیے پاسبل ہے ہی نہیں، امپاسبل کام ہے، کیونکہ شیطان تو ہماری رگوں میں ہے۔ اب ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ اب اس پر کوئی انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم بچ ہی نہیں سکتے، شیطان تو ہر لمحہ ہم پر وار کرتا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان ہم پہ وار ضرور کرتا ہے، لیکن ہم نے اس سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ میں بھی تو ہم آتے ہیں، اللہ سے کہتے تو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ رجیم کہتے ہیں دتکارا ہوا۔ رجم میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ رجم کا مطلب ہوتا ہے، نہیں آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا، رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا، ٹھیک ہے، تو رجیم کہا جاتا ہے دتکارا ہوا، مطلب پتھر مار کے اس کو مطلب پھینک دیا گیا، بالکل رجیم۔ تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ ہر شیطان سے، چاہے وہ انسان ہو یا پھر وہ شیطان جو جنات میں سے ہو، اچھا یہ دیکھیں کہ جو شیطان ہے، ٹھیک ہے، جو شیطان کا سردار ہے جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، ابلیس کا مطلب ہوتا ہے ملعون شدہ، یعنی لعنت شدہ، ٹھیک ہے، جس پہ لعنت کی گئی ہو، جو مایوس ہو چکا ہو اللہ کی رحمت سے، اسے کہا جاتا ہے ابلیس۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میں سے بہت ساری بہنیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی اولاد نہ ہوں، یا کچھ ایسی بہنیں ہوتی ہیں آپ کے آس پاس ہو سکتی ہیں کہ جن کی اولاد تو ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کچھ کی اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب ان کا دماغ پوری طرح سے پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوتا، یا پھر کوئی دوسرے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہزار طرح کے مسائل انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان نے کہا کہ میں تو بس اب مایوس ہو چکی اللہ کی رحمت سے، نعوذ باللہ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ملعون شدہ میں شمار ہو جاتا ہے، جیسے جس کو ابلیس کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات سے، ان الفاظ سے محفوظ فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا کریں، ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کو یہ سمجھیں کہ دیکھیں ہم زندہ ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم صحت مند ہیں، اور اگر کوئی صحت مند نہ بھی ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے یہ پریشانی دی بھی ہے تو بھی میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو اسی دنیا میں صحت عطا فرما سکتا ہے، یا پھر جنت میں تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ درجات ہوں گے ہی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ انسان دیکھیں جب حق کی دعوت دیتا ہے، سب سے زیادہ شیطان آپ کو کب وسوسہ ڈالتا ہے؟ جب آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز بھول جاتے ہیں کبھی کبھی، یا نماز میں 10 طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر شیطان۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں ہمیں نیند آنے لگتی ہے، کئی باری ہوتا ہے نا، یا ہم جب لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، لیکچر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بس لگتا ہے کہ آج جلدی سے ختم ہو جائے، یا اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو یہ شیطان ہمارے اوپر کب حملہ ور ہوتا ہے؟ جب ہمارے اوپر اللہ کی جو ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ ہماری اسٹرانگ ہوتی ہے، یعنی جتنی اللہ کی عبادت اسٹرانگ کریں گے ہم، اتنا ہی شیطان دوسری طرف سے اسٹرانگلی ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔ ناؤ اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈز اپون اس کہ ہم کس طرح سے اس کو انکاؤنٹر کرتے ہیں، کس طرح سے ہم شیطان کو انکاؤنٹر کر کے بھگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دل کی آواز ہوتی ہے، میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ میں یہ کام کر لوں، ہے نا، تو وہ دل کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے یا پھر وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ میں نیک کام کی طرف بھی جا سکتی ہوں، میں غلط کام کی طرف بھی جا سکتی ہوں۔ سورہ نحل کی آیت 98، 99، 100، سورہ نحل میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں، یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ شیطان کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں ہے، یعنی وہ کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جن کا یہ بھروسہ ہے کہ میں تو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں، میرے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان بھی تھک جاتا ہے، کیونکہ خناس کا مطلب ہوتا ہے بار بار حملہ کرنے والا، تو کیا ہوتا ہے وہ تھک کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ کر حملہ کرنے والا ہوتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں ترجمہ پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے 98، 99 اور 100، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تو کس کا دوست ہے؟ ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان لوگوں کا دوست ان لوگوں کا دوست جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ کا آپ تذکرہ کرنے لگتے ہو، اذکار پڑھنے لگتے ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہوتا ہے وہ آپ سے دور بھاگ جاتا ہے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ کبھی بھی شیطان نہیں آ سکتا۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ جب ہم نیک کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ کیا وسوسہ ڈال دیتا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو نیک کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ آپ کو کہتا ہے کہ اچھا یہ کام اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا کہ اس میں تو تمہاری اگر لائک حجاب ہے تو کیا کہے گا شیطان کہ تم حجاب پہنو گے تو تم سوسائٹی میں بڑے آڈ مین آؤٹ ٹائپ لگو گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بہت اچھی کوئی پارٹی ہے، کہیں آپ کو جانا ہے تو ارے یار تم تو یہاں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہو حجاب میں، ہے نا؟ تو کیا کرے گی عورت کہے گی کہ ہاں میں یہاں پر ایک کام کرتی ہوں، صرف ہلکا سا اوپر سے اسکارف لے لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر تو حجاب پہن کر یا کمپلیٹلی کورڈ ہو کے جاؤں گی یا عبایا پہن کر جاؤں گی تو یہاں تو میں بالکل ایسا لگے گا کہ میں بڑی ہی بیکورڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تعلیمات دے رہے تھے تب انہوں نے یہ کہا کہ جاہل عورت اور ایک اچھے گھر کی عورت کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، دونوں کے بیچ کا فرق بتانے کے لیے کیا چیز ہوتی تھی کہ آپ کس طرح سے گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ جاہل عورتیں جو تھیں وہ بنا پردے کے تیار ہو کے اچھے طریقے سے نکلا کرتی تھیں، لیکن جو ایمان والی عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلا کرتی تھیں، اور اسی سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ دیندار گھر کی عورت ہے، اچھے خاندان کی عورت ہے، یا پھر یہ جاہل عورت ہے۔ اس کے اندر ابھی بھی جہالت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہمارا معاشرہ، ابھی ہماری سوسائٹی، ہمارے ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم فل کورڈ ہو کے برقعے میں، عبایا میں جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں جاہل سمجھا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم کورڈ رہتے ہیں، پوری طرح سے حجاب میں رہتے ہیں، تو ہم جاہل ہیں یا وہ لوگ جو جینز میں اور اسکرٹس میں اور مست اسٹریٹن کر کے اپنے بال جو جا رہے ہیں، کون جاہل ہوا اللہ کی نظر میں؟ بتائیں، عبایا والا یا جینز والا؟ جینز والا ہے نا۔ جو جینز پہن کے نکل رہی ہے لڑکی، وہ کیا ہوگی؟ وہ جاہل ہوگی۔ لیکن ہم نے ہماری سوسائٹی کیا بنا دی ہے؟ ہم نے یہ بنا دی ہے کہ اگر ایک طرف ایک لڑکی جا رہی ہے جو فل کورڈ ہے اور دوسری طرف ایک لڑکی جا رہی ہے جو جینز پہنی ہے، شارٹ ٹاپ پہنی ہوئی ہے، ہم کہیں گے کتنی ماڈرن ہے یہ لڑکی، اور وہ دوسری لڑکی کو دیکھ کر ہم کہیں گے یہ تو بالکل جاہل سی لگ رہی، پتہ نہیں اس کو پڑھنا لکھنا بھی آتا ہوگا یا نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کی بھی سوچ ہے۔ کسی غیر مسلمان کی سوچ تو آپ چھوڑ دیں، مسلمانوں کے منہ سے یہ الفاظ میں نے سنے ہیں کہ اتنا بھی کورڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سا دکھاوا ہے، اتنا کورڈ ہونے سے کون سا دکھاوا کیا جا رہا ہے، یہ الفاظ میں نے خود سنے ہیں۔ تو ہم نے کسی کی بھی بات کے اوپر توجہ نہیں دینا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ اپنے آپ کو کورڈ رکھو، اپنے آپ کو اپنے جسموں کو ڈھانک کے رکھو، تو ہم نے اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھنا ہے۔ اپنی زینت ہم نے کسی کو نہیں دکھانی، ہم نے زینت مطلب ہم جو تیار ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی کو نہیں دکھانا۔ اپنے گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ ہمارا ہسبینڈ ہے، ہمارا بھائی بھی کزن نہیں، ہمارا سگا بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے ابا، یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک احتیاط رکھنی ہے، ہم پوری طرح سے صرف اپنے ہسبینڈ کو اپنی زینت دکھا سکتے ہیں، صرف ہسبینڈ کو۔ ہمارے جو فادر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہمارے نانا ہیں، یہ سب ہمارے محرم ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب یہ محرم ہے تو کبھی بھی اٹھے اور اٹھ کے ہم نے ان کے سامنے کسی بھی طریقے سے آ گئے، نہیں، ہم نے ایک لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سر پہ اگر دوپٹہ نہیں لیتے چلو، لیکن ہم نے پوری طرح سے اپنے آپ کو باقی تو کورڈ رکھنا ہے نا، اور کوشش کریں کہ سر پہ دوپٹہ بھی لیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی اور اچھے سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ یہاں پر کہا گیا ہے کہ اب ہمارے جو دلوں کے اندر وسوسہ اندیزی
جو وسوسہ اندازی کرتا ہے اس شیطان سے ہم نے بچنا ہے۔ سورہ قوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں، یعنی اس کے دل کے اندر جو بھی وسوسہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح شروع میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا پڑھتے ہیں نا، یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، یعنی نفس کے اندر جو بھی برائیاں ہیں اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آخری آیت ہے من الجنتی والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ شیطان جو ہے وہ انسان میں سے بھی ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے۔ ہم جنات کے بارے میں تو جانتے ہیں، جنات دیکھیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن انسان اچھے اور برے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اچھے اور برے انسان میں فرق کرنا سمجھ سکیں۔ ہماری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں۔ ہماری زندگی میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے خاندان میں ہوں گے، آپ کی کزنز ہوں گے، آپ کے ریلیشن میں لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اس راستے پر غلط چل رہی ہو، آپ تھوڑا بہت بھی کر لو تو بھی ہو جائے گا۔ کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھ لیا بہت ہے، اتنا ڈیپ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہر وہ انسان جو آپ کو اللہ کے کلام سے دور کرتا ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان یعنی وہ انسان جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا پھر وہ انسان میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کوشش کرنا ہے؟ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رکھ سکیں۔ ہمارا جو نفس ہے وہ نفس امارہ کبھی نہ بنے، وہ نفس مطمئنہ کی طرف جائے، ٹھیک ہے، نفس لوامہ بنے پہلے تو، کیونکہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی آپ اس کے اوپر ندامت کرنا سیکھو، پھر دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھ کر کہاں جاؤ؟ نفس مطمئنہ کی طرف جاؤ کہ میرا جو نفس ہے وہ برے کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنانا چاہتی ہوں کہ میں نیک راستے پر چلوں، اچھے کاموں کو کروں۔ لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو میں نے یہ نہیں سوچنا کہ اب تو مجھ سے گناہ ہو گیا اب میں کیا کروں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ، رانا مائک میوٹ کیجئے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، تاکہ آپ کے جو بھی آپ سے گناہ ہو گئے ہوں وہ ایسے دھل جاتے ہیں، ایسے اریز ہو جاتے ہیں، بالکل ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔